الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے روزے کے فوائد و مقاصد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، اسلام کا کوئی بھی کام کسی بھی طریقے سے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس میں دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اخروی بھی فائدے ہیں۔ اسلام کے کسی بھی رکن کو لیجئے، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اسی طرح ایک اہم رکن ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان دن بھر کھانے پینے سے رکا رہے، دن بھر اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے سے رکا رہے، بلکہ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ تو گویا کہ روزہ جسمانی، روحانی اور سماجی اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ روزے کے فائدے جسمانی اعتبار سے بھی ہیں، روزے کے فائدے روحانی اعتبار سے بھی ہیں، اور روزے کے فائدے سماجی اعتبار سے بھی ہیں۔ روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ آدمی فرض کو نبھانے والا ہو جائے۔ روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ آدمی نوافل کا اہتمام کرنے والا ہو جائے۔ دیکھتے نہیں آپ، جب لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ درس دلانا مقصود ہے، یہ سبق یاد دلانا مقصود ہے، اور بھی نوافلیں ہیں اور بھی سنتیں ہیں جس کا اہتمام کیا جائے۔ روزے کا مقصد ہے کہ آدمی نوافلوں کا اہتمام کرنے والا ہو جائے۔ روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے۔ روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر ہمدردی، غمگساری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو لوگوں کی ہمدردی سمجھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانوں کے ساتھ ہمدردی، غمگساری کے لیے پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ اللہ کی اطاعت کے لیے فرشتے کافی ہیں، اللہ کی فرما برداری کے لیے فرشتے کافی ہیں۔ حالی نے کہا، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ اس انسان پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں کا درد اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا ہے۔ کسی کے یہاں مصیبت آئی ہوئی ہے لیکن اس آدمی کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا، تو حالی نے کہا، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ روزے کا ایک اہم فائدہ ہے کہ روزے کی وجہ سے سماجی طور پر ہمارے اندر لوگوں کے سلسلے میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کو ہم راضی کر لیں۔ روزے کا اہم فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا نفس پاک اور صاف ہو جائے۔ روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ ہم تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں۔ روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ یاد رکھیے، رمضان کا مہینہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ روزے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو یاد کریں۔ آپ غور کیجئے
کیا اعتکاف میں بیٹھ کر غار حرا کی یاد نہیں آتی؟ بالکل غار حرا کی یاد آتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ آدمی جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے گویا کہ اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس زمانے کو یاد کر رہا ہے، اس دور کو یاد کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو فرشتہ اترا تھا، جبریل امین آئے تھے اور قرآن کا نزول شروع ہوا تھا۔ تو اہم مقصد، ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 1175، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں جتنی زیادہ عبادت کرتے تھے اتنی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ تو رمضان کا اہم مقصد ہے کہ قرآن کے مقصد کو سمجھا جائے، روزے کا اہم مقصد ہے کہ قرآن کے نزول کے مقاصد کو سمجھا جائے۔ اور روزہ کس لیے آیا؟ غور کیجئے، جب بہیمیہ ہمارے اندر غالب آ جائے، حیوانوں کی صفت ہمارے اندر آ جائے، تو ضروری ہے کہ جس چیز سے آ رہی ہے اس کو توڑ دیا جائے۔ تو اس سے بہتر کون سی شکل ہو سکتی ہے کہ آدمی روزہ رکھے؟ اس سے بہتر کوئی شکل نہیں ہے۔ تو روزہ سب سے بہترین علاج ہے، اس لیے ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا 3 طریقے کا نفس ہے۔ ایک نفس یہ ہے کہ ہم کو برائی پر ابھارتا ہے، دوسرا نفس یہ ہے کہ ہم کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے غلط کام کیا، اور ہمارے اندر تیسرا نفس یہ ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے نیک کام کر لیا، اب ہمارا فائدہ ہے۔ روزہ کون سے نفس کے لیے آیا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ہمارے اندر جو برائی پیدا کرنے والا نفس ہے اور برائی کے لیے ابھارنے والا نفس ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور ملامت کرنے والے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور مطمئن ہو جانے والے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے اندر حیوانی صفت کو غالب کرنے والا نفس ہے نفس امارہ، تو اس کو دبانا ہے۔ اس کو دبانے کے لیے روزے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53، اللہ نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، کہ نفس جو ہے وہ برائی پر ابھار رہا ہے، لیکن جس پر میرا رب رحم کرے وہ آدمی فائدے میں ہے، اور میرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53۔ اب غور کیجئے، روزہ کس طریقے سے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے جب سارے سامان آگے رکھے ہوئے ہیں، بہترین کھانے موجود ہیں، پینے کے لیے شربت بھی موجود ہے، لیکن 1 منٹ پہلے بھی کوئی بھی آدمی روزہ کھول نہیں سکتا۔ سورج ڈوبنے سے 1 منٹ پہلے بھی کوئی چیز آدمی کھا نہیں سکتا، شربت اٹھا کے پی نہیں سکتا۔ اس سے زیادہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کا کوئی مادہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو پتا چلا روزہ نفس امارہ کو کنٹرول کرنے والا ہے، برائی پر ابھارنے والے نفس کو کنٹرول کرنے والا ہے، اور اس کو صحیح سمت پہ لگانے والا ہے۔ تو روزے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے، ہمارا معدہ جو ہے وہ بیماریوں کا ایک گھر ہے، اور پرہیز اس کا علاج ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہوں گے کہ اس کا طبی فائدہ بھی ہے روزے کا، لیکن ہم اور آپ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جسمانی فائدے بھی ہیں اس کے، طبی فائدہ بھی ہے اس کا۔ اگر کوئی مشین ہے اور وہ مشین ہمیشہ چلتی رہے، اس کو آرام نہ دیا جائے، تو وہ مشین خراب ہو جائے گی اور صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے ہمارا معدہ ہے، اگر اس کو کچھ وقت کے لیے آرام نہ دیا جائے تو وہ خراب ہو سکتا ہے، ہاضمہ بگڑ سکتا ہے، طاقت جو ہے ہضم کرنے کی وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کو آرام دیا جائے۔ تو رمضان کا مہینہ معدے کو آرام دینے کے لیے بہترین مہینہ ہے، تاکہ 1 مہینے تک معدہ جو ہے پھر نئے سرے سے تازہ ہو جائے اور وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کرنے لگے۔ اس لیے بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ ان کا ہاضمہ صحیح ہو۔ جس کو بھی روزہ رکھنا ہے
ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ بات ہو، لیکن ہم مسلمان صرف اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے جسم کی چربی پگھلانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے روزہ رکھتے ہیں تاکہ اس کا فائدہ اسے ہو، طبی کچھ بھی فائدہ ہو، سائنس کے اعتبار سے کچھ بھی فائدہ ہو، لیکن مسلمان صرف اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ معدہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ہاضمے کی خرابی ختم ہو جاتی ہے، ہاضمہ درست ہو جاتا ہے، جسم چست ہو جاتا ہے، مشین نئے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح روزے کا ایک اہم مقصد اور ایک اہم فائدہ یہ